السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النمل پڑھیں گے 17 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھے کر دیے گئے اس کے لشکر۔ جنود یہ جند کی جمع ہے، یعنی ہر قسم کے لشکر، جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اور پرندوں میں سے بھی۔ فہم یوزعون، پس وہ ٹولیاں بنا دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان کی ٹولیاں بنائی کہ ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اسے پچھلی 2 آیتوں سے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، یہ باپ بیٹا تھے، اور انہوں نے اپنے اس علم پر اللہ کی تعریف کی اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ وہ پرندوں کی بولی سکھا دیے گئے ہیں۔ آگے اسی کے متعلق ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ ایک چیونٹیوں کی وادی پر سے گزرے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ مساکن، مسکن کہتے ہیں گھر کو، یہ جمع کا لفظ ہے۔ تم سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں روند ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر، جنودہ اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، وہ تمہارے روندنے کو نہ جانتے ہوں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مسکرا دیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کی جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر جو تو نے انعام کیے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسے عمل کروں جس کو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا جو کہیں جنگ کے لیے جا رہا تھا، تو رستے میں جب ایک ایسی وادی سے ان کا گزر ہوا جہاں چیونٹیاں تھیں، تو ان میں سے ایک چیونٹی نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ اعلان کر کے کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے سبق رکھے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان چیونٹیوں کی آواز کو سنا، یعنی ان کی آہٹ کو سنا اور ان کی آواز کو سنا، اور ہمیں اب یعنی جو تحقیقات چیونٹیوں پر کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی منظم مخلوق ہے تو بہت چھوٹی لیکن بہت منظم ہے یہ، کہ یہ اپنے گھر بناتی ہیں، گھروں کی دہلیزیں بناتی ہیں، ان کے گھروں کی گلیاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ اپنے سردیوں کے موسم کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں۔ اور جب ان پر تحقیق کی گئی تو ایک بڑی عجیب بات اس میں معلوم ہوئی کہ چیونٹی جب بھی کسی دانے کو اٹھا کے جاتی ہے، جس طرح باجرے کے دانے، رائی کے دانے، کوئی دانے دار چیز اس طرح اٹھاتی ہے، جس طرح مرچوں کے بیج سمجھ لیں، تو وہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے تاکہ زمین کے نیچے جو نمی ہے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دانے اگ پڑیں اور ان کے گھر میں وہ پریشانی کا باعث بنے، کیونکہ اگیں گے تو پودا بنے گا اور پھر ان کے گھر کی جگہ یا ان کے گھر کی جو شیپ ہے خراب ہو جائے گی۔ تو یہ چیونٹیاں جب خشک دھنیے کے دانے اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، تو خشک دھنیا یہ ایک ایسا بیج ہے کہ اگر یہ آدھا بھی ہو تو اگ جاتا ہے، تو دیکھا گیا کہ چیونٹیاں اس کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھتی ہیں،
سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کو یہ شعور کس نے دیا، اور اس کا جواب یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے، کہ جب وہ باقی بیجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، لیکن جب دھنیے کے دانے اٹھا کے لے کے جاتی ہیں تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، کیونکہ دھنیے کا آدھا دانہ بھی اگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چونٹیوں کا ایک بہت عجیب قسم کا سارا نظام ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، پھر ان کے دروازوں کے اوپر لڑاکا سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی چونٹیاں ایسی جو لڑنے والی ہوتی ہیں، پھر کچھ چونٹیوں کے دستے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خوراک کو ترتیب سے رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گھروں کی بناوٹ اور باقی چیزوں کا کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل ایک نظام دے رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں جو نبیوں کے معجزات کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے یہاں وادی نملہ سے مراد یہ قبیلہ نمل لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جانور نہیں تھا بلکہ انسان تھا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ انسان ہوتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ سلیمان علیہ السلام تمہیں کچل ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ انسانوں کا ایک لشکر انسانوں کو کچل کر گزر جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پیروں کے نیچے کوئی آیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں بالکل واضح بات ہے کہ یہ چونٹیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے چونٹیوں کے پیروں کی آہٹ بھی سنی اور ان کی بولی کو سنا بھی اور ان کو سمجھا بھی۔ پھر اس میں فتبسم ضاحکا من قولها سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی آواز سنائی ہے، اور یہ کہا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اس واقعہ سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان کو مختصراً ہم یوں ذکر کر سکتے ہیں کہ نمبر 1، اس میں چونٹیوں کی اجتماعیت اور ان کو بستیوں کی صورت میں رہنے کا ذکر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، سلیمان علیہ السلام جب اس وادی کے قریب آئے تو ایک چونٹی نے یہ اعلان کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اس نے اپنی پوری قوم کو خطرے سے آگاہ کر دیا کہ یہی حق ہے کہ گھر کا یا قوم کا کوئی بھی فرد کسی خطرے کو محسوس کرے تو وہ دوسروں کو آگاہ کرے۔ یہ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح عالم الغیب نہیں تھے، اور چونٹیاں اس بات کو جانتی تھیں کہ وہ غیب نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں کچل ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چوتھی بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی تعریف کی ہے کہ یعنی وہ لاشعوری میں تم لوگوں کو کچلیں گے، اگر ان کو شعور ہو جائے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، یعنی وہ ظالم لوگ نہیں ہیں۔ پھر اس سے پانچویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کسی راستے پر چلنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کر پاؤں رکھیں کہ میرے نیچے کوئی چونٹی نہ آ جائے، بلکہ یہ چونٹیوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک ہمیں سبق اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ باقی جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے، یعنی صرف پرندوں کی نہیں بلکہ باقی جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ اور ایک بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ باقی نبیوں کو دیتا ہے، اور باقی انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا تھا۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس معجزے کو پا کر فخر اور تکبر نہیں کیا، بلکہ وہ مسکرائے، جس میں اللہ کا شکر بھی تھا اور حیرت بھی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر انعام کی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور شکریہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعا بھی کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نعمتوں کو پا کر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر نعمتیں نہ ہوں بلکہ کوئی مشکل اور تکلیف آ جائے تو وہ صبر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنی یعنی اپنا ایک مقام اور اجر بنانا چاہتے ہیں۔
اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ یعنی ہم خود اپنی مرضی سے اللہ کے نیک بندوں کی صف میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ اپنے عمل سے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ کسی کو اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یہاں ایک دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا شروع ہوا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو گم پایا، یعنی جب انہوں نے صفوں کو درست کیا اور ان کی تعداد کو دیکھا تو ایک پرندہ گم تھا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد نامی پرندے کو نہیں دیکھ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ یہاں غیر حاضر ہے، یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ لَعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہنے لگے کہ میں اس کو سخت قسم کا عذاب کروں گا، یعنی اس نے امیر کی اجازت کے بغیر یہاں سے خروج کیا ہے، نکل گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک لشکر یا ایک جماعت کسی امیر کے ماتحت کہیں جا رہی ہو تو ان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ امیر سے اجازت لے کر کہیں جائیں۔ اگر وہ اجازت لے کر نہیں جائے گا تو امیر لشکر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ او لأذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں، اس کو سخت سے سخت سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ او لیأتینی بسلطان مبین، تیسری شرط یہاں یہ تھی، تیسری بات، کہ وہ میرے پاس کوئی واضح قسم کی دلیل لے آئے، یعنی اگر وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی واضح دلیل لے آئے گا تو بہتر ہے، ورنہ اسے ان سزاؤں میں سے کسی سزا کا سامنا دونوں میں سے کرنا پڑے گا۔ فمکث غیر بعید، پس وہ پرندہ کچھ دیر ٹھہرا، غیر بعید یعنی لمبی مدت کے علاوہ چھوٹی مدت وہ ٹھہرا۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی خبر کا احاطہ کیا ہے، یعنی ایک ایسی خبر میں نے جانی ہے جو آپ نے نہیں جانی۔ وجئتک من سبأ، اور میں سبا شہر سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے، ان کی بادشاہ ہے، ملکہ ہے، اور اس کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ یعنی من کل شیء کا مطلب یہ کہ اس عورت کو ضرورت کی ہر چیز دی گئی تھی۔ یہاں من کل شیء سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز، بلکہ یہ ہے مراد کہ اس کو اس کی ضرورت کی ہر چیز دی گئی تھی۔ وَلَہَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، یعنی اس نے ایک ایسی خبر آ کر سلیمان علیہ السلام کو سنائی جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام غیب دان نہیں تھے۔ دوسرا، ان کی لا علمی کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسری قسم کی مہم میں مصروف تھے، یعنی کسی اور علاقوں میں جو مہم جاری تھی اس میں مصروف تھے، اور ابھی یمن کی طرف ان کو توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اس نے یہ بات بتاتے ہوئے ساتھ جو اصل بات تھی وہ بتائی، کہنے لگا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال کو خوبصورت بنا رکھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو سیدھی راہ سے روک رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کو، وہ ذات جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین میں سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو بھی تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ یعنی یہاں ہدہد نے پہلے یہ بات بتائی کہ تعجب کی پہلی بات یہ ہے کہ ان کی حکمران ایک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے اپنی حکومت ایک عورت کے سپرد کر دی لن یفلح، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔
تو یعنی عورت کا حکمران بننا یہ خلاف شرع ہے۔ تو پہلی بات حدود کو جو متعجب لگی وہ یہی تھی کہ ان کی حکمران ایک عورت تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ایسے اعمال وضع کر رکھے ہیں، ایسے طریقے ان کے عمل کے وضع کر رکھے ہیں کہ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ان کو سیدھی راہ سے روک رکھا ہے۔ یہ 3 برائیاں حدود نے ان کی بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے جو ذکر کیا اس میں بھی 3 قسم کی باتیں ذکر کیں کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور تیسری اللہ کے معبود ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہاں اس ملکہ کے لیے بھی یہ کہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ کہ اسے ہر چیز دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ تو وہاں اس کے تخت کا بڑا ہونا یہ اللہ کے عرش عظیم سے مماثلت نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا تخت بہت قیمتی تھا، ہیرے جواہرات اور انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے مطابق تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم اس کی تو ہم مثال نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کے کان کے نچلے حصے اور گردن تک جو لمبائی ہے وہ سالوں اور یعنی بہت لمبا سفر ہے، کہ اگر کوئی تیز رفتار سواری پر سفر کرے تو اسے کافی عرصہ لگ جائے، اتنی لمبی ان کی گردنیں ہیں ان فرشتوں کی کہ کسی کے جس طرح کندھے سے کان کی لو تک پہنچا جائے تو اتنا فاصلہ ہے۔ تو ان فرشتوں کی جب یہ حالت اور کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کی ہیئت اور اس کی حالت کو تو ہم بالکل سوچ بھی نہیں سکتے۔ قال سننظر، سلیمان علیہ السلام بولے، کہنے لگے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولنے والوں سے ہو۔ یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کی کمال حکمت تھی، اور ان کا اپنے حکومت کے معاملات میں ذہین و فطین ہونے کا یہ ایک علامت تھی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی حکومت کو چلا رہے تھے، کہ انہوں نے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہنے لگے کہ ہم اس کی صداقت کو جانیں گے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرے اس خط کو لے جا، فالقہ الیہم اور ان کی طرف اس خط کو ڈال دو، ثم تول عنہم پھر ان سے ذرا ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون پس دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ خط لے کے جاؤ اور اس کا جواب لے کے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ ملکہ کہنے لگی کہ اے میرے سرداروں کی جماعت، انی القی الی، بے شک میری طرف ایک ایسا خط بھیجا گیا ہے، ایسا خط پھینکا گیا ہے حدود کے ذریعے، کتاب کریم جو بہت ہی عزت والا ہے، یعنی کسی معزز شخص کی طرف سے ہے۔ یعنی یہاں کتاب کی اس خط کی جو عزت ہے وہ لکھنے والے کی طرف منسوب ہے کہ کسی باعزت شخص کا ہے، بہت عظیم بادشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو یہ خط وہ تھا جو ہدہد ملکہ کی طرف لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز تکلم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہر واقعہ کے جو سبق آموز پہلو ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں بھی خط کی عام تعریف نہیں کی گئی کہ وہ کس طرح سے پہنچا، کس میں بند تھا، کیسا تھا، بلکہ اس کی عبارت ذکر کی گئی کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین، یہ کہ تم مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ متی ہو کر، مسلمان ہو کر۔ یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میرے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنود تھے، لشکر تھے، ان کا مقابلہ تو انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاتون بھی کچھ سمجھدار ہی لگتی ہے
کہ شاید وہ اپنی سیرت کا اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے والی تھی، سمجھدار عورت تھی کہ اس نے جھٹ پٹ عورتوں کی طرف فیصلہ نہیں کر دیا، بلکہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی کہ اے سرداروں کی جماعت، مجھے میرے اس معاملے کے بارے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی بھی کسی کام کا فیصلہ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ تم سب میرے پاس موجود ہو، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں اور تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو تم لوگ مجھے سب مل کر اس کے بارے میں مشورہ دو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، اس کے وزراء اور مشیر کہنے لگے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت جنگجو ہیں، یعنی ہمارے پاس جنگی سامان اور فوجی اور طاقت اور عقل کسی چیز کی کمی نہیں۔ والامر الیک، اور صرف تیرے حکم کا انتظار ہے، معاملہ تیرے سپرد ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، پس تم دیکھو کہ کیا حکم دیتی ہو۔ یعنی انہوں نے اشارے کنائے سے اپنی ملکہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کے مد مقابل آ جائیں گے، اور انہوں نے اپنے زور بازو پر اس بات کو ذکر کیا کہ یعنی ہم سخت لڑنے والے ہیں، تعداد کے لحاظ سے بھی، اسلحے کے لحاظ سے بھی، کسی لحاظ سے بھی ہم کمزور نہیں ہیں، تو اب صرف تمہارے حکم کا انتظار ہے۔ تو اس ملکہ نے آگے سے ایک بہترین مشورہ دیا جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔